نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم علامہ انیس رضا مدنی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزيشن أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر اکٹھا ہونا اور ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالی ترقی اور عروج عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت، ان سے محبت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی، آپ کو کمالات عطا کیے، آپ کو معجزات دیے، وہ کسی اور نبی کو نہیں دیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہاں پر خوبصورت اوصاف ہے، وہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک وصف کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اخلاق کریمہ عطا فرمائے تھے۔ آج اسی پر کچھ گفتگو ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر اخلاق پر بات کی جائے، آپ کی مبارک عادت پر بات کی جائے، جو بھی کوئی آپ کے سامنے آتا، ایک آپ کے اخلاق کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے لگتا، ابھی وہ کہنے کی تیاری کر رہا ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرما دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سلام میں سبقت کر لیتے، اور صحابہ کرام جو آپ کے غلام تھے، یہ اس بات کا عزم لے کر آتے کہ سب سے پہلے ہم نے سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ہم نے کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا ایک وصف ہے اور اخلاق ہے، اور ہمارے لیے اس میں تعلیمات ہے۔ جو بھی کوئی غریب آپ کی مجلس میں آتا تو آپ ان سے مسکرا کر بات کرتے، کوئی غریب دعوت کر دیتا تو آپ ان کی دعوت کو قبول کرتے، سبحان اللہ۔ آپ معاف کر دیا کرتے، یہاں تک کہ جب کوئی سائل آپ کے در پر آتا تو کوئی سائل ایسا نہیں تھا جو آپ کے در سے خالی ہاتھ گیا ہو۔ اگر مبارک در میں کچھ نہ ہوتا تو آپ کسی مخصوص صحابی کو بلا لیتے اور آپ ان سے فرماتے کہ یہ سائل ہے، اس کی خدمت کر دو، اس کی مدد کر دو، اور آپ کے
اخلاق کریمہ کی گواہی تو رب تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے. انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کے اخلاق عظیم تر ہے. ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم جس نبی کی محفل میں آج حاضر ہیں، ہم جس نبی کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ہم جس نبی کے نام کے نعروں کے ساتھ ہم اپنی جان مال لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ دین ہم سے کیا مانگتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے. سبحان اللہ. جو بھی آپ کی مبارک عادات ہے اس کو فالو کیا جائے. ہم اس مسلمان ہیں، بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے. انشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ انشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک وصف ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنے والے. آپ نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے آ کر آپ پر گندا گوشت آپ کے کاندھوں پر رکھ دیا. آپ جا رہے ہیں، جس راستے سے جاتے ہیں اس راستے پر کانٹے بچھا دیے جاتے. آپ کو ایذا دینے کے لیے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ کے مبارک ماتھے سے خون نکلتا ہے اور اپنے مبارک جسم سے ہوتا ہوا آپ کے پاؤں مبارک تک آ جاتا ہے. اس قدر مکہ والوں نے اور طائف کی وادی والوں نے آپ پر ظلم کیا. اور جب آپ طائف کی وادی میں دعوت دینے کے لیے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ساتھی آپ کے غلام ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں. اب جب طائف والوں کو ان کی وادی میں جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تھی، آپ ان کو دعوت دینے گئے، انہوں نے دعوت کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. معاذ اللہ، آپ آگے آگے جا رہے ہیں اور بچے پیچھے سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر، اینٹیں اٹھا کر پیچھے سے مار رہے ہیں. اور یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طائف کی وادی والوں نے اتنا ظلم کیا کہ آپ پر ایک بے ہوشی کی کیفیت آ گئی. آپ نے ایک شاخ کو پکڑا، آپ کا جسم لہو لہان ہو چکا ہے. اب آپ کا جو جسم ہے ہر جگہ سے خون نکل رہا ہے. معاذ اللہ، طائف والوں نے آپ پر اتنا ظلم و ستم کیا. آپ نے ایک شاخ کو پکڑا، اس کا سہارا لے کر آپ نے کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائی. اب اس موقع پر میں اور آپ ہو تو کیا ہوگا؟ کوئی ہمیں مارے، ہمیں کوئی تھپڑ مار دے، ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی گالی نکال دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی برا بلا کہہ کے جائے کہاں پر، ہمیں کوئی مار کر جائے کہاں پر. اور یہ چھوٹی سی باتوں سے ہوتے ہوئے یہ دشمنیاں خاندانوں میں آ جاتی ہے، یہاں تک کہ قتل و غارت ہو جاتا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کے غلاموں پر اتنا آج ظلم و ستم کیا گیا ہے کہ آج لگتا ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے. لگتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور طائف کی وادی والوں کو اپنے پروں میں لے کر اس زمین کو الٹا کر دیں گے، ان کو پہاڑوں میں پیس کر رکھ دیں گے. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ظلم کیا ہے آپ پر طائف کی وادی والوں کو، اتنا ظلم و ستم کیا ہے کہ آج اتنا بڑا ظلم عظیم جو آج سے پہلے نہیں کیا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ اگر میرا حبیب چاہے تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر رکھ دوں. جبرائیل علیہ السلام اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے. جبرائیل علیہ السلام نے جب عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں. آج میرے حبیب پر انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ ظلموں کی داستان کو چھوڑ دیا اور ظلم بھی لفظ چھوٹا پڑ گیا کہ میرے حبیب پر آج اتنا ظلم کیا. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مبارک الفاظ ہیں وہی ہماری تربیت ہے. یہی ہماری آج کی تربیت کا جو سیشن ہے یہی ہمارے لیے ہے. اب اتنا ظلم و ستم ہوا، اب ایک طبیعت تو کہتی ہے کہ ان کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر رکھ دیا جائے، ان کی وادی کو الٹا کر دیا جائے کہ یہاں پر کوئی بچہ نہ رہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جبرائیل سے، جبرائیل نہیں، ان کو دو پہاڑوں کے درمیان میں نہیں پیسنا. آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اگر یہ مجھ پر، طائف والے مجھ پر ایمان لے کر نہیں آتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ محمد پر ایمان ضرور لے کر آئے گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخر میں پھر ویسا ہی ہوا. یہ بات ہوئی فتح مکہ ہے، مکہ کو فتح کر لیا گیا ہے. اب جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، یہاں تک کہ ننگی تلواریں کفار لے کر آپ کے سامنے آ گئے، آپ کو عمرہ کرنے سے روکا. اب مکہ فتح ہو چکا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آج سے اب مکہ فتح ہو چکا. اب سارے جو دشمن تھے وہ سامنے ہیں اور سارے کفار سامنے ہیں. آپ پر ظلم و ستم کی داستانیں چھوڑنے والے آپ کے سامنے ہیں، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کو تکلیفیں دینے والے آپ کے سامنے ہیں، آپ کے پیچھے پاگل لگانے والے سامنے ہیں، آپ کے پیچھے بچے لگانے والے سامنے ہیں، معاذ اللہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ مارنے والے آپ کے سامنے ہیں. اور جو آپ نے دین اسلام کے لیے اس راستے میں تکالیف کو برداشت کیا وہ سارے کفار سامنے ہیں. آج مسلمانوں کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے اور دشمن سارے لائن میں کھڑے ہیں اور تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ جتنا ہم نے ظلم محمد کی ذات پر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر آج ہمیں موت بھی آسانی سے دے دی جائے یہ بھی ہم پر ظلم کم ہے. اب جب سارے کفار سامنے کھڑے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے. آپ اپنی مبارک اونٹنی پر ہے اور آپ کا آنے کا انداز کیا ہے؟ آپ کا انداز کوئی شاہانہ نہیں ہے، آپ کا انداز کوئی پروٹوکول والا نہیں ہے، آپ کا انداز کوئی بندوں کے جھرمٹ میں آنا نہیں ہے، آپ کا انداز کوئی غیظ و غضب والا نہیں ہے، آپ کا مبارک انداز کوئی بدلے والا نہیں ہے، آپ کا مبارک انداز آج کوئی ظلم کی داستان کوئی بدلہ لینے کا آپ کا انداز نہیں ہے. آپ کی ذات پر قربان جائے، آپ اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں، سارے دشمن سامنے ہیں، اور جو آپ پر جنہوں نے جتنا ظلم کیا وہ سارے سامنے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز پر قربان جائے، آپ اونٹنی میں تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، آپ کی گردن جھکی ہے. آپ تشریف لائے، سارے کفار سامنے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں، سارے ظلم کرنے والے آپ کے سامنے ہیں. اور ہم پر کوئی ظلم کر دے، جب ہمارا وقت آ جائے، مثال کے طور پر ہم ذرا تھوڑے سے ماڑے تھے، کمزور تھے، ویک تھے، ہم پر کسی نے ظلم کیا، ہماری کمزوری کی انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن جب اللہ نے کسی کو اقتدار دیا، کوئی بڑا عہدہ دیا، تو ہمارے ذہنوں میں انتقام چھپا ہوتا ہے. انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس سے بدلہ لینا ہے، ہم نے اس خاندان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. ہمارے دل میں آگ لگی ہوتی ہے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، انتقام کی کاروائی ہمارے دل میں آ رہی ہوتی ہے کہ آج ہمیں اقتدار مل گیا ہے. جنہوں نے جس نے ہم پر ظلم کیا ہے آج ان کو حساب دینا پڑے گا، ان کو ہم نے صفائے ہستی سے مٹا دینا ہے، ہم نے فلاں کو یہ نقصان پہنچا دینا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، مبارک انداز ہے آپ نے اپنی گردن کو چکایا ہوا ہے، سارے سامنے ہیں. اب مکہ بھی فتح ہو چکا ہے. اب جنہوں نے آپ کو عمرہ کرنے سے روکا تھا، جنہوں نے معاذ اللہ آپ کو مارا تھا، اور جنہوں نے آپ پر اونٹ کی گندی اوجڑی آپ کے کاندھے پر رکھی تھی، اور جن کے لیے بد دعا دینے سے آپ نے منع فرمایا تھا، وہ طائف کی وادی والے جنہوں نے آپ پر پتھر مار مار کر آپ کے مبارک ماتھے سے خون نکلا اور پاؤں مبارک تک آ گیا، جن کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی، اب تم سارے سامنے کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کے دن تم مجھ سے کس بات کی امید رکھتے ہیں؟ آج کے دن تم مجھ سے کس بات کی امید رکھتے ہو؟ اور کفار میں جو سامنے تھے وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہمیں اگر موت بھی مل جائے یہ بھی کم ہے. جتنا ظلم ہم نے معاذ اللہ محمد کی ذات پر کیا ہے، اگر آج ہمیں آرام سے موت بھی دے دیتے تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ کریم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بھی جانتے تھے، مکے والے یہ وصف بھی جانتے ہیں کہ حضور آپ کریم ہیں، ہم تو آپ سے شفقت کی امید لگائے بیٹھے ہیں. اب جس نے اوجڑی پھینکی تھی وہ بھی کہتے ہیں کہ آج ہم آپ سے شفقت کی امید تھی. اور جس طائف کی وادی میں جس نے بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا تھا اور پیچھے تالیاں مارتے تھے اور سیٹیاں مار کر آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہ بھی کہتا ہے حضور آج آپ سے شفقت کی امید ہے. اور جس نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے وہ بھی یہ کہتا ہے حضور آپ سے شفقت کی امید ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ کریم آقا ہے، معاف کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ سے شفقت کی امید رکھتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا آج یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے اور آج اس سیشن کا حصہ ہونا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم سب کو میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. یہ آپ کا بہترین وصف ہے, یہ آپ کی خوش اخلاقی ہے کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا, ظلم کی داستانوں کو چھوڑ دیا, اور جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ کے مبارک جسم سے جنہوں نے لہو نکالا, خون نکالا, آپ نے فرمایا کہ میں تم سب کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں. اب جو دین اسلام پھیلا, کیا یہ تلوار کے زور پر پھیلا؟ ایسا نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر یہ آپ کا جواب دینا تھا. جو کفار تھے, جو سامنے تھر تھر کانپ رہے تھے, فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں تم کو سب کو معاف کرتا ہوں. وہ سارے کفار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دین مصطفیٰ میں داخل ہو گئے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا وصف ہے جو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں کوئی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ فوراً بھائی ایکشن لینا ہے. ہمیں کوئی مار دے, ہمیں کوئی گالی نکال دے تو 2 گالیاں نکال دیں. ہمیں کوئی چھیڑ کے چلا جائے تو ہم اس کو جب تک وہ تنگ نہیں آ جاتا تو ہم اس کو چھیڑنا جاری رکھتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بہت سارے اللہ نے آپ کو اوصاف عطا فرمائے. صرف ان میں سے ایک کا مختصر سا, ابھی تو اوصاف ختم نہیں ہوئے لیکن وقت بڑا مختصر ہے, شارٹ ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ.